میرا خیال ہے آپ اس کو غنیمت جانیں کہ وہ یہ کوئی ناول کا نام لے دیتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے. کیونکہ مجھے پچھلے دنوں اتفاق ہوا ایسی کچھ پی ایچ ڈی کے استاد تھے، یعنی جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، ڈاکٹرز تھے اور وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. تو وہ ایک پینل سا تھا، تو میں نے ان کو کہا اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے پچھلے 1 سال میں اپنے سبجیکٹ کے علاوہ کون سی کتاب پڑھی ہے. آپ یقین کریں کہ 15 لوگوں کا وہ پینل تھا، شاید 1 یا 2 لوگوں نے مجھے کہا کہ ہاں ہم نے کوئی فلاں اپنے سبجیکٹ کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی ہے. جہاں جس ملک میں پی ایچ ڈی حضرات کا یا خواتین کا یہ حال ہو، وہاں اسٹوڈنٹس کا بچوں کو کیا پوچھنا آپ نے. ایک بات. دوسری یہ کہ میں ویسے نا اس بات پہ اتنا کوئی مجھے مطمئن نہیں ہوتا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم کتابیں نہیں پڑھتے. یورپ امریکہ میں تو ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے نا، وہاں پر تو موبائل فون یوز اسی طرح ہی ہے جیسے ہمارے موبائل فون نے آسانی کر دی ہے. مطلب میں بہت کتابیں پڑھتا ہوں فون کے اوپر. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو لہٰذا یہ میرا نہیں خیال کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہاں پر ہے، یہ کچھ اور ہی وجہ ہوگی. مثال کے طور پہ اب یہ ٹیکنالوجی اس طرح آپ نے کہا نا موبائل پہ آپ پڑھتے ہیں، بہت ساری ایپس ہیں اس طرح کی جو آپ اگر کتاب خرید کر پڑھنا نہیں بھی چاہتے تو وہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کی سبسکرپشن ہے تھوڑی سی مہینے کی، وہ آپ کو اس کا سمری جو ہے نا بلنکس میں وہ بھی بتا دے گی آپ کو. یو کین لسن ٹو دیٹ، آپ آڈیو لگا لیں، آپ سن لیں اس کو. یعنی کہ بہت ساری آسانیاں بھی ٹیکنالوجی نے پیدا کی اگر آپ اس طرف جانا چاہیں تو. ایک بات اور یہ ہے کہ ہم کتاب بینی کا یہاں پہ کیا ماتم کریں کوئی. یہاں پر ایک وہ جو بین الاقوامی پریس ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، جو کام کی کتاب ہے وہ آپ نے اگر لینی ہے یہاں پر تو وہ انہوں نے چھاپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی ہسٹری سے متعلق، فلاسفی سے متعلق کوئی بھی کتاب ہو. ایون اب تو وہ اردو کی بھی چھاپ رہے ہیں، منٹو کی سلیکشن بھی چھاپ رہے ہیں، اور دائیں بائیں اور غلام عباس کے افسانے وغیرہ. یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کتنی کتابیں چھاپی ہیں اس قسم کی. دیکھیں نا، ان کا بھی تو ایک کام ہے نا، اس میں رول ہے کہ نہیں ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں، کوئی بھی پاکستان کی یونیورسٹی انہوں نے کوئی ڈھنگ کی کتاب چھاپی ہو. اگر یہ انوائرمنٹ ہوگا اس ملک میں تو آپ ان بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کتابیں پڑھیں گے یا ان میں کوئی شوق پیدا ہوگا. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کس قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے، میرا تو یہ خیال ہے کہ جو بھی کسی کو پسند آئے وہ پڑھ لے. اب تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے نا، ہسٹری فلاسفی تو بہت دور کی بات رہ گئی کہیں. جو بھی کسی کو کتاب پسند آتی ہے، مجھے اکثر لوگ کو پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کو جو شوق ہے، اگر آپ کو جاسوسی ناولوں کا شوق ہے تو آپ وہ بھی پڑھیں. مطلب میں نے تو وہی پڑھتے، ابن صفی میرا فیوریٹ رائٹر تھا. اس میں کوئی پابندی میرا خیال ہے ہمیں نہیں لگانی چاہیے. ایک سجیشن البتہ ہو سکتی ہے اس بارے میں کہ چونکہ ہم بہت ساری سخیم کتابوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، فلسفے کی اور اس طرح کی. اس میں مطلب مجھے بہت پسند ہے ول ڈیوران جو ہے، مجھے بہت پسند ہے نا. اس کی مطلب کتابیں آپ پڑھیں تو اس نے اس کو اختصار سے بھی شائع کیا ہوا ہے. مطلب دا پلیئرز آف فلاسفی جو ہے، اٹس اے ونڈرفل بک. آپ کو اس میں پوری مطلب ایک جو ویسٹرن فلاسفی ہے اس کی سمری اس نے نہایت خوبصورت انداز میں بیان کی. اس طرح پھر اس کی ایک کتاب ہے دا اسٹوری آف فلاسفی. اسٹوری آف فلاسفی لیتا ہے. آپ نے کہا ایک اس کی بالکل جیسے کوئی 100 کتاب ہے، دا گریٹسٹ مائنڈز اینڈ آئیڈیاز آف آل ٹائم. جی. اچھا، وہ اتنی شاندار کتاب ہے کہ اس میں آپ کو نا 100 صفحات میں اس نے کوزے میں دریا بند کر دیا، اور اس نے کہا ہے کہ اگر آپ ڈیلی 1 گھنٹہ مطالعے کو دے دیں تو 4 سال میں آپ پکے فلاسفر بن جائیں گے. اچھا، اور فہرست بھی اس نے بڑی دلچسپ انداز میں دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ فلاں کتاب پڑھیں، اس کا فلاں چیپٹر پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں اور آپ فلاں کتاب پڑھیں، پھر واپس آئیں اس چیپٹر پہ. اگر کوئی اس راہ پر چلنا چاہے تو آسانیاں بہت ہیں، لیکن ہم شاید اب چلنا چاہتے نہیں اس راہ پر. ویسے بھی ایک اور اس کے ساتھ جو بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ مطالعہ ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کنوکشن ہماری بڑی اسٹرانگ ہے ہر معاملے میں. ہماری رائے جو ہے وہ اتنی حتمی اور پختہ ہے کہ جیسے ہم نے ساری ہسٹری کی کتابیں گھول کے پڑھ لی ہیں، ساری پولیٹیکل تھیوریاں ہمیں پتہ ہیں، لہٰذا ہم نے حتمی رائے دینی ہے کہ اس ملک کے لیے کون سا نظام ٹھیک ہے، یہاں پہ کون ٹھیک ہے کون غلط. نہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں ہماری رائے، کوئی ہم اس میں ابہام نہیں ہے کسی قسم کا. دیکھیں نا، ایک جو بندہ تھوڑا سا جس کو شعور ہوتا ہے، جو پڑھ لکھ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے یار مے بی آئی ایم رانگ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. ٹھیک ہے، وہ ایک مجھے کہنا نہیں چاہیے ویسے، وہ ایک اسٹوپڈ بندہ. جو آپ نے نہیں کہنا نا، یہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جا رہی ہے، بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتا ہے. آپ نے چونکہ مسلم علماء کا ذکر کیا تو اس میں بھی ایک کتاب میں چلے ریکمینڈ کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں کروں گا، وہ ہے ہسٹری آف مسلم فلاسفی. ایم شریف نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، 2 والیومز میں ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے وہ، اور اتنے اعلیٰ مضامین ہیں ان میں کہ آپ کا نا ذہن کھل جاتا ہے ان کو پڑھ کے کہ یار یہ لوگ کتنے عظیم تھے، اور انہوں نے جس طرح آپ نے بتایا نا کتنی کتابیں انہوں نے پڑھی تھیں، کتنے علوم انہوں نے حاصل کیے تھے. جو آپ بات فرما رہے تھے کہ جو ہم دنیا کو فتح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ ساری، ہم اصل میں کوئی دوسرا پرسپیکٹو جاننا چاہتے ہی نہیں نا. جس کنویں میں ہم رہتے ہیں اس کے باہر ایک پوری دنیا آباد ہے، پوری کائنات آباد ہے، ان کا ایک پرسپیکٹو ہے، ان کا ایک ورلڈ ویو ہے. صرف ہمارا ہی ورلڈ ویو نہیں ہے دنیا میں. وہ ہم کیسے جانیں گے؟ وہ ہم کچھ چیز پڑھیں گے، کوئی مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا نا کہ ایک دنیا ہم سے باہر بھی بستی ہے.
تو یہی ہمارا المیہ، ہم اس میں اپنی ذات کے اندر ہی ہم انجمن بنے ہوئے. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی عالم آدمی نہیں ہو سکتا. جی دوبارہ بریک کے بعد. جی یاسر جی رؤف صاحب، میں تھوڑا سا امجد صاحب سے بہت احترام کے ساتھ ایک اختلافی نوٹ سر، وہ یہ ہم نا شاید وجوہات تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کتابوں کا مطالعہ کرتے، اور اس میں جس طرح امجد صاحب نے فرمایا کہ وہ کولونائزیشن کا بھی ایک دور آیا اور اس میں ہمارے پر وہ جو برطانوی مسلط ہو گئے وہ سارا کچھ، لیکن یہ کولونائزیشن جو ہے، یہ جو نو آبادیاتی نظام تھا، یہ تو باقی ملکوں میں بھی آیا نا، انڈیا میں بھی آیا، جس کی آپ نے شروع میں مثال دی کہ دلی اکیلے میں اتنی کتابیں شائع ہوتی ہیں کہ پورے پاکستان میں نہیں کوئی شائع ہوتی ہیں پڑھتی. ہم اور انڈیا جو ہے غلامی کا دور ہم سے بہت لمبا ہے، لیکن وہ بہت طویل ہے. اگر کسی ملک کے ساتھ ہم موازنہ کر سکتے ہیں نا دنیا میں، تو وہ انڈیا سے بہتر نہیں کسی کے ساتھ کر سکتے. ٹھیک ہے نا، ادھر تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے نا. ایسا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جب یہ جاتے ہیں نا کتاب میلے جو لگتے ہیں، یا پنجاب یونیورسٹی میں بھی لگتے ہیں اور ادھر اور بھی کئی جگہوں پر، وہاں یہ جو وظائف کی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، وہ بہت بکتی ہیں. وہ کیوں ہیں؟ یہ ہم سارا یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ بحث جو کر رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں کتاب کیوں نہیں پڑھی جاتی. ہمارے یہاں کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا. شپ ڈوبتا ہے نا ٹائٹینک، تو پھر سب کچھ ہی ڈوب جاتا ہے. اس میں کچھ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک شعبہ تو ٹھیک رہ گیا، باقی جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں. یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ بات، بوجھل دل کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ہمارا جو شپ ہے نا یہ ڈوب رہا ہے، اس لیے یہ ساری جو ہماری جو زوال کی جو جتنی بھی یہ نشانیاں ہیں، جس میں سے کتب بینی بھی ہے، وہ بھی زوال کا شکار ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکے گا کہ جناب اس میں تو ہم بہت اعلیٰ یعنی مقام پر پہنچ گئے ہیں. آپ اپنی موسیقی لے لیں، کتاب لے لیں، کرکٹ لے لیں، کھیل کچھ بھی لے لیں، آپ مجھے بتائیں کس میں ہم نے ایکسل کر رہے ہیں اس وقت؟ کسی میں بھی نہیں. اس کی وجوہات ایک ہی ہیں. اگر آپ پورا اس کو اگر ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے نا، یہ جو ہمارے زوال کی جو وجہ ہے وہ ایک ہی نکلے گی. جی یس رؤف صاحب، میرا اس بارے میں یہ رائے ہے کہ کتاب ہو یا فلم ہو یا ڈرامہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو نا، وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ زبردستی پڑھیں. وہ کنپٹی پہ پستول رکھ کے آپ کو پڑھائے گا یار یہ پڑھو بہت اچھی ہے. وہ خود آپ کو مجبور کرے. فلم ہو اگر کتاب ہو، آپ اس کو پڑھنے پر مجبور ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2، اس کی ریپیٹ ویلیو ہو. آپ جب بھی اس کو دیکھیں، جب بھی اس کو پڑھیں، آپ کو ایک نیا لطف آئے. یہ 2 کرائٹیریا پہ جو کتابیں پورا اترتی ہیں. ویسے تو بہت ساری، کچھ ان کا میں نام نہیں لوں گا جو شبانہ صاحبہ نے اور امجد صاحب نے فرما دی ہیں، ظاہر ہے وہ تو کلاسک میں بھی چلی گئیں. میرا خیال ہے جو لائف چینجنگ بک ہے نا، وہ ایک تو اسٹیفن ہاکنگز کی ہے دا گرینڈ ڈیزائن. وہ چھوٹی سی کتاب ہے، کچھ 200-250 صفحوں کی. اچھا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے کمپلیکس پرابلم کو وہ ایڈریس کرتی ہے، اور اس میں سوائے E=mc² کے کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے. یعنی اس نے جو کائنات کا مسئلہ ہے، یہ انسان کہاں سے آیا، اس نے اس دنیا کے سب سے بڑے سوال کو ایڈریس کیا، اور اس کو اس طرح آسانی سے اس نے کیا ہے کہ آپ کی اگر فزکس کی بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. نمبر 1. دوسری جو میری آل ٹائم فیورٹ ہے وہ آب گم ہے، یوسفی صاحب کی. اتنی شاندار کتاب. میرا خیال ہے یوسفی صاحب کی جو تمام کتابیں ہیں وہ ایک طرف، اور یہ ایک مطلب اردو ادب میں بھی میں سمجھتا ہوں وہ ون آف دی بیسٹ. آپ اس میں مزاح ڈھونڈ لیں، اردو زبان کی چاشنی ہو، اس میں دکھ ہو، کردار نگاری ہو. مطلب میں تو اس کا کوئی نوسٹیلجیا اس کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کس خانے میں فٹ کروں. تیسری جو کتاب ہے وہ جو میں آج کل ابھی ویسے پڑھنی شروع کی ہے، میں نے ختم نہیں کی، لیکن اٹس اے ونڈرفل بک. اگین اٹس اے لائف چینجنگ بک. وہ ہے سیپینس، ہسٹری آف مین کائنڈ. اس نے بھی ایوولوشن پر بتایا ہے کہ کیسے انسان جو ہے وہ 20 لاکھ سال پہلے وہ پیدا ہوا، اور ہماری کون کون سی اسپیشیز ہیں جو ایکسٹنٹ ہو گئیں اب، یعنی اب ان کا وجود نہیں رہا، اور کیسے نہیں رہا، اور ہمارے اس وقت کے جو مسائل ہیں جدید دنیا کے وہ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ اینشنٹ ہسٹری کے ساتھ. اس کے علاوہ جو مجھے ناول بہت پسند ہے، اگین اس کی بہت ریپیٹ ویلیو ہے، وہ ہے آخری شب کے ہم سفر. میں آپ کو یقین کریں اگر میں کہوں تو میں پہلی کتاب اپنی دینا وہ یہ کہوں گا. وہ ایسا ناول ہے، آپ جب چاہیں جہاں سے مرضی اٹھائیں، پڑھنا شروع کر دیں. حالانکہ آگ کا دریا اس کا بڑا ناول ہے، لیکن یہ مجھے آئی لو دیٹ، جو ایک کمال کی چیز ہے، ہسٹوریکل ویلیو ایک اس کے ساتھ. کوئی ایک اردو کا مشکل لفظ نہیں ہے اس ناول میں. کہیں سے بھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مجھے بہت کوئی PhD کر کے وہ ناول پڑھنا چاہیے. اتنا وہ میسمرائزنگ ہے وہ ناول کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں.